اللہ دا واسطہ ہی وے سونے نبی دا کلمہ پڑھتے ہو صحیح نال سچی محبت کرو ان المحب مطیع لمن یحب جن نال محبت ہوندی بندہ اوندا تابعدار ہوندے صحیح نال محبت کریں دیو تو صحیح دے نقش قدم تے چلو صحیح نال محبت کریں دیو صحیح دے فرمان تے عمل کرو صحیح نال محبت کریں دیو صحیح دے نقش قدم تے چلو صحیح نال محبت کریں دیو صحیح دی سنت دا جھنڈا چاہو رسم چھوڑو رواج چھوڑو حضرت پیغمبر آئے ہیں رسم مقامن واسطے جاہلانہ طریقے ختم کرن واسطے حضرت پیغمبر نے فرمایا ہاں میں محمد زمانہ جاہلیت سارا رسمہ اپنے پیرے نے تلے روندن واسطے آیا میں سارا رسمہ ختم پیا کرے دین اسلام میں جھنڈا پیا چاہنا اگر کامیابی چاہتے ہو میں محمد دی سنت دے مطابق عمل کر رہا ہوں بلکہ اللہ پاک نے اعلان کروا دیتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے میرا پیغمبر اعلان کر دو اگر تم خدا نال محبت ہے میں محمد دے نقش قدم تے چلو میری تابعداری کرو اگر میری اتباع کرے سو اللہ تعالی نال محبت بھی کرے سی اللہ تعالی گناہ بھی معاف کر دے سی یہ ساری نیت ٹھیک تھی پوے تو ہے وے سیدھی سڑک بالکل دیا نہیں کھڑے اللہ سب کو سمجھن دی توفیق دے کچھ آمین آکھ وقت قیامت اللہ پریشان نہ تھی واہے اینا کھا ہے سکو سمجھاون کوئی نہ آیا اینا کھا ہے سکو دساون کوئی نہ آیا خدا دا واسطہ ہی وے آپ نے رسمہ پوجا کر کے نبی دے طریقے دی مخالفت نہ کرو خلاف پیمبر کسیرا گزیر خلاف پیمبر کسیرا گزیر خلاف پیمبر کسیرا گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید پیوڈا دے جا رسمہ پوجا کرے سو کڑے کامیاب نہ تھی سو قوم دے طریقے تے چل سو کڑے ہدایت نہ پیسو لوگ دے کم کورو کرے سو تکڑے کامیابی نہ مل سی میرے پیارے دوستو کامیابی چاہتے ہو تو سنے نبی دی سچی غلامی کرو چنگا مشورہ خراب زونر بولو حضرت نبی علیہ السلام دے وہ مبارک طریقے دنائے سنت کیا نائے جلدی بولو بھائی کیا نائے سنت سنت حضرت پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کو جڑی شاہراہ دے گئے حضرت پیغمبر جڑا دستور حیات دے گئے حضرت پیغمبر جڑا جامع قانون شاکودہ ساتھ گئے حضرت پیغمبر اپنی سیرت دا خلاصہ بیان فرما گئے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسجرا اختلافا کثیرا تو نے جو جرا بندہ میرے بعد دنیا دے اندر راشی بہت زیادہ اختلافات دیکھ سی نمے نمے کم آویسن نمے نمے طریقے آویسن کئی رسم ایجاد تھی ویسن حضرت پیغمبر نے فرمایا میرا امتی غیر دے طریقے تے نہ چلی پیوبا دے طریقے تے نہ چلی قوم تے برادری دے طریقے تے نہ چلی کئی امیر تے وزیر تے وڈیرے دی تابعداری نہ کری پیارے آقا اسے کہنے طریقے تے چلو حضرت نبی نے فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میرے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے میرے خلفاء دے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے میرا طریقہ بھی سنت ہے تے میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے بہت زبردست بات ہے بھائی بہت اچھی بات ہے میرا دل ہاں اج گل میں اتھو شروع کرے سا لیکن وہ تھوڑی تمہید وضاحت واسطے عرض کرنی ضروری ہے اس واسطے میں عرض کر دیتی ہے حضرت نبی علیہ السلام نے اتنو چیزوں کو ہک کر کے بیان فرمائے حضرت پیغمبر نے فرمایا میرا طریقہ تے میرے خلفاء دا طریقہ چیزوں تا دو ہن بظاہر میرا طریقہ میرے خلفاء راشدین دا طریقہ لیکن صحیح فرمائے تو کو دو چیزاں لگ جن اصل چیز ہکا ہے میرا طریقہ بھی سنت ہے میرے خلفاء راشدین دا طریقہ بھی سنت سچے کچھ بولو یار حضرت نبی سید خلیفے ہیں چار کتنے جلدی بولو یار سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان ذو النورین سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ تمام صحابہ ویسے تو سب شان والے نبی دی اہل بیت سارے شان والے سارے جنتین سب دی عظمت تے سارا ایمان تے اقرار ہے لیکن میرے بھائیوں دوستو بزرگوں تمام صحابہ وچوں انہیں چار مقام بہت اونچا ہے انہیں دی شان بہت اونچی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حضرت نبی علیہ السلام دے واسطے اللہ پاک نے پوری کائنات دے لوگوں دے دلوں تے نظر کی تھی انہاں وچوں جڑا بہترین دل نظر آیا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیتا پھر اللہ نے دوبارہ مخلوق دے دلوں تے نظر کی تھی انہاں وچوں جڑے بہترین لوگ نظر آئے نبی دے یار بنا دیتے انہاں وچوں اللہ پاک نے انتخاب کیتے چار بندے نے انتخاب کیتے ابو بکر عمر عثمان علی دا انتخاب کیتے اللہ نے چارے بندے نبی دے وزیر تے مشیر بنا دیتے
پہلی گال تے ہے جو انہاں دا انتخاب خدا فرمائے، دوجی گال ہے حضرت نبی دی صحبت چاہیں، سونے نبی انہیں دا تزکیہ فرمائے، ول حضرت پیغمبر علیہ السلام انہیں دی تربیت فرمائیے، پھر سونے نبی انہیں کو کتاب پڑھائیے، پھر سونے نبی نے انہیں کو حدیث سمجھائیے، پھر حضرت نبی نے کتاب و سنت عمل کر کے ان دا نمونہ پیش فرمائے، وضو کیویں کرنے، اذان کیویں دیونی ہے، نماز کیویں پڑھنی ہے، اور ان دے نال نال عقائد کیویں بناونن، حضرت نبی علیہ السلام نے معاملات کیویں کرنن، سیاست کیویں کرنی ہے، اخلاقیات دے حوالے نال قدم قدم تے پیغمبر نے رہنمائی بھی فرمائیے اور عملی نمونہ بھی پیش کر دیتے، اور انہیں تے بھی اکتفا نہیں کیتا، پھر حضرت پیغمبر نے اپنی جماعت کا عمل کروایا، وضو کرنے والے صحابہ تے دیکھن والا نبی ہے، پوری توجہ کرو، میں بڑی محنت پہ کرے نا، وضو کرنے والے صحابہ دیکھن والا سونا نبی ہے، اذان دیکھن والے صحابہ دیکھن والا نبی ہے، نماز پڑھنے والے صحابہ دیکھن والا نبی ہے، روزے رکھن والے صحابہ دیکھن والا نبی ہے، طواف کرنے والے صحابہ دیکھن والا سونا نبی ہے، قرآن پڑھنے والے صحابہ سنن والا نبی ہے، حضرت نبی صحابہ کو قرآن پڑھیں دے ویان، نال نال صحابہ کنے قرآن سن دے ویان، سن دے ویان، میرے صحابہ ان تُسا قرآن پڑھو تو میں محمد سن دوں، اندازہ کرو یار کتنا اعتماد حاصل کرو، جنہیں بلے صحابہ دا عمل، صحابہ دا عقیدہ، صحابہ دا یقین، صحابہ دا عمل، حضرت پیغمبر دی ہدایات تے عمل تے نمونے دے مطابق تھی گئے، پیچھے خدا دے سامنے سونے نبی انہیں کو پیش کیتا، یا اللہ میری کھیتی تیار تھی گئی ہے، میرا مدرسہ، میری کلاس دا کورس مکمل تھی گئے، سلیبس پورا تھی گئے، میں چاہتا انہیں دا امتحان کوئی بیا بندہ نہ کھننے، ہو سکتے انہیں دا امتحان کوئی بیا کھننے تے صحیح نہ کھننے، بات دے عمل والے لوگ مت اعتراض ودے کریں، میں چاہنا انہیں دا امتحان تو سا آپ گن گنو، اور اے بھی مہربانی فرماؤ امتحان میری زندگی دے اندر گن گنو، اے بھی مہربانی فرماؤ امتحان دنیا دے اندر گن گنو، انہا نتیجہ بھی سامنے آونی، انہیں نتیجہ دا اعلان بھی فرما دو، تاکہ میں لوگوں کو دسا دے وہاں میری محنت کامیاب تھی ہے یا نہیں تھی، میری جماعت کامیاب تھی ہے یا نہیں تھی، میرا مدرسہ کامیاب تھا یا نہیں تھی، میرے پیارے دوستو اللہ پاک نے صحابہ دا دنیا دے اندر امتحان گن گتے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرمائے میں صحابہ دا امتحان کیتا، انہیں دے ظاہر دا امتحان نہیں کیتا، انہیں دے دل دا امتحان گن گتے، میں انہیں دا اعلان پیا کرے نا، صحابہ جی میں باہر مومنن ایویں دل دے وچوں بھی مومنن، یہ پوری جماعت توری کامیاب ہے، میرا پیغمبر توری ساری محنت کامیاب ہے، میں خدا انہیں کو دنیا دے اندر تمغے بھی پیا دینا، آئبون دا تمغہ، تائبون دا تمغہ، راکعون دا تمغہ، ساجدون دا تمغہ، الامرون بالمعروف دا تمغہ، الناہون عن المنکر دا تمغہ، مجاہدون فی سبیل اللہ دا تمغہ، اے میرا پیغمبر میں انہیں کو تمغے پیا دینا، اے صحابہ صادقون میں تمغہ دینا، اے صحابہ نیکوکارن میں انہیں کو تمغہ پیا دینا کہ اے صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا، میں گواہی دینا تمام صحابہ پکے سچے مومنن، میں انہیں دے واسطے فیصلہ کر دیتے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا پیغمبر تیری ساری جماعت نال میرا جنت دا وعدہ ہے، اور وہ اچھا تمغہ خدا انہیں کو لیتے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، میرا پیغمبر انہیں ایسا کم کیتے، انہیں میں کو راضی کیتے، میں خدا انہیں کرے راضی تھی گیاں، ہون اے جیڑا عمل کر رہن میں راضیاں، اور میں خدا انہیں کو اتنا عطا کرے ساں جو اے بھی راضی تھی ویسن، کچھ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئیے؟ پھر پیغمبر علیہ السلام نے رب کا درخواست کی تھی، یا اللہ ہن ای جماعت کو نمونہ بناؤں، توجہ میرے پاس سے پوری توجہ، یا اللہ نمونہ بناؤں، اللہ فرمائے میرا پیغمبر ضرور بناؤ، میں آپ نمونہ جو بنے نا، اللہ پاک نے پھر پیغمبر دے صحابہ واسطے نمونے ہومر دا اعلان کر لیتے، معیار ہومر دا اعلان کر لیتے، قرآن مجید کے کئی آیتیں دے اندر صحابہ دا عقیدہ، صحابہ دا ایمان، صحابہ دا عمل پوری امت واسطے معیار بن گئے۔ اج کل بعض لوگوں کو غلط فہمی تھی ویندی ہے، او آدن کہ اے دیوبندی صحابہ کو معیار بنائی پین، حالانکہ معیار ہن کائنا،
میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں پوری توجہ فرماؤ، لکھے پڑے حضرات تشریف فرما ہو، بصیرت والے حضرات آئے بیٹھے ہو، جہاں دیدہ حضرات آئے بیٹھے ہو، مطالعے والے حضرات آئے بیٹھے ہو، خاندانی شریف شرفا آئے بیٹھے ہو، ماشاءاللہ ہر شہدہ امتیاز فرق خوب سمجھن والے بندے آئے بیٹھے ہو، تشریف فرما ہو۔ میں تو کو عرض کرے نا، پہلے تو سمجھو معیار دا معنی کیا ہے۔ معیار آدھے کہ کوئن توجہ ہے، معیار دا معنی ہے ترازو۔ معیار دا معنی بولو بولو جلدی بولو بھائی ٹائم موک گئے۔ معیار دا معنی ترازو، ترکڑی۔ وہ جرا ترازو ہوندے نا، ترازو اندے اتے چیز کو تولیا میں دے، کیا کیتا میں نے کہ اے وزن پورا ہے ادھورا ہے، گھٹ تا نہیں کم تا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات اے ہے کہ معیار اور ترازو کئی قسم دے ہوندن، کچھ دے نال صرف وزن کریں دے، اور ہون کچھ ایسے ترازو اور معیار بھی آ گئے جن دے نال چیز دے کھرے تے کھوٹے ہون دا بھی پتہ لگ دے۔ تو سمجھ آئیے، دو چیزاں، وزن پورا ہے ادھورا ہے، چیز کھری ہے کھوٹی ہے، جیری شے نال اوکو پرکھا ونجے اوکو سدیندن معیار اور ترازو، کسوٹی، مکیاس، جڑا لفظ تو کو سوکھا نظر آئے، سارے مترادف المعنی الفاظن، انہیں دا مطلب ہکو ہے۔ معنی سمجھ آ گئے یا نہیں سمجھ آئی؟ ہون سمجھو معیار حق ہے کو آدن میرے بھائیو دوستو بزرگو، معیار حق دا معنی ہے ایسا معیار، ایسا ترازو، ایسی چیز جن دے ذریعے حق تے باطل دا پتہ لگے، جن دے ذریعے پتہ لگے سچا عقیدہ کیڑا ہے، غلط عقیدہ کیڑا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح عمل کیڑا ہے، غلط عمل کیڑا ہے، امتیاز پیدا تھیوے، کھرا پیدا تھیوے، کھوٹے دا پتہ لگے، پورے دا پتہ لگے، ادھورے دا پتہ لگے۔ اللہ قرآن مجید ہی فرمائے نبی دی امت واسطے ایمان تے عمل دے پرکھن دا جرا معیار ہے او محمد صحابہ ہے۔ سچے یعنی جنہیں دا ایمان صحابہ دے ایمان دی طرح ہے وہ کامیاب ہیں، انہیں دا ایمان صحیح ہے، جنہیں دا ایمان انہیں کنے مختلف ہے، انہیں دا ایمان قبول کوئی نہیں، انہیں دا عقیدہ قابل قبول کوئی نہیں۔ جن دا عمل صحابہ دے عمل دے مطابق ہے ان دا عمل قبول ہے، جن دا عمل صحابہ دے عمل دے مطابق کائیں نہیں ان دا عمل قبول کائیں نہیں۔ اے معنی معیار حق دا۔ ہم آؤ کتاب اللہ کو چلتے ہیں، اللہ دا قرآن دسے سی کہ نبی دے صحابہ معیار حق ہیں یا کوئی پڑھوں جا قرآن جا کو جاتا اجازت ہے، تھکے دلی میں بیٹھے اللہ پاک قرآن مجید ارشاد کیا فرمے دے وَإِذْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر دنیا دے یہود و نصارہ ایمان لے آمنا چاہن پھر انہیں ایمان لے آمن اے نبی دے صحابہ جی میں تسا ایمان کھنائے ہو۔ یہود و نصارہ کو دعوت ہے ایمان گھننا ہو، لیکن شرط ہے ایمان ایمیں ہوئے جی میں صحابہ دا ایمان والقبول تھی سی۔ اگر صحابہ دے ایمان کرے مختلف ہے پھر خدا ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ سمجھ آئیے، یہود و نصارہ واسطے آیت آئیے، بھی آیت منافقین واسطے آئیے جنہیں زبانی جمع خرچ کریں ہن، زبانی اسلام دے دعوے کریں ہن، لیکن قلبی طور تے وہ ایمان قبول نہ کریں دے۔ اللہ پاک انہیں دے بارے فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ ایمان انہیں گھننا ہو جنہیں نبی دے زمانے دے لوگ ایمان گھننا ہے۔ میرے پیارے دوستوں نبی دے زمانے دے لوگ کون ہیں؟ میں اپنی گل نہ کریں دا، حضرت مولانا پروفیسر عبدالشکور دی گل نہ کریں دا، قاری محمد امین دی گل نہ کریں دا، مولانا خلیل دی گل نہ کریں دا، علامہ عبدالستار توسوی دی تشریح نہ کریں دا، اپنے اکابر دی وضاحت نہ کریں دا۔ میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس دے دروازے تے وینا تو نبی دا تربیت یافتہ قرآن مجید دا علم رکھن والا بندہ تو دس این کرے کیا مرادن آمنو کما آمن الناس۔ حضرت ابن عباس نے فرمائے کما آمن الناس اے کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ یار جلال پوری آتا رہتا ہے میرا ہاں نہیں ٹھایا، میرا ہاں ٹھر دا کہانی بہتر جواب دی چسکا ہے۔ میں کو دے یا تو کو میری زبان سمجھ نہیں آندی یا تو کو نیندرائی بیٹھی، توجہ توڑی کوئی نہیں۔
نبی دا تربیت یافتہ نبی دے چاچے دا بیٹا خاندان نبوت دا بندہ ہی وی اہل بیت دے بندے دی گل بیٹھا کرینا سونے نبی دی شاگرد دی گل بیٹھا کرینا عظیم ترین صحابی دی تفسیر بیان بیٹھا کرینا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا آمنو کما آمن اللہ اے کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی میں ایمان گھننا جی میں ابو بکر ایمان گھنایا میں ایمان گھننا جی میں عمر ایمان گھنایا میں ایمان گھننا جی میں عثمان ایمان گھنایا ایویں ایمان گھننا جویں علی ایمان گھنایا جڑے بندے دا ایمان ابو بکر عمر عثمان دے علی دی طرح ہو گیا ای بندے دا ایمان قابل قبول ہے جندا ایمان ہی کرے مختلف ہویا ایندا ایمان خدا قبول نہیں کرے دا کچھ سمجھ آندی بیٹھی ہے یا نہیں سمجھ آندی اتنا ہی غلط فہمی پیدا تھی وینی ہے لکھے پڑے حضرات واسطے میں انہا ازالہ ضروری سمجھتا بعض دوستے کو یہ شک پہ ویندے وہ اکسن توسوی کئی جی گل پیا کریں نہیں ابو بکر دا ایمان تا بہو اچھائے اسوں دی برابری کر سکتے ہیں حضرت عمر دا ایمان تا بہو اچھائے اسوں دی برابری بولے دے نہیں میں کیا بولے دے نہیں میں کچھ چس نہیں آدھی میں گجرہ والے جو چل جان تیرے پروگرام واسطے اتنا پہنچا ہمت نہیں ہوندی اتنے سفر تو بعد لیکن میں سمجھے نا یہ صحابہ دی کرامت ہے جو میں بولے نہ پیا بولے سے تو گل چل سی جتا دعا چمک سو کچھ سمجھ آئی کنائے بنجے کو شیطان ورغ لینے یار ابو بکر عمر دا ایمان بہو چاہے اے آدھے او جا ایمان گھناؤ اسوں نے دے ایمان دی برابری کر میرا سونا شیطان دھوکھا پیا دیں دے شیطان کیا پہنے دیں بولو 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 یہ جڑی مثال بیان کی تھی گئی ہے یا نمونہ بیان کیتا گیا صحابہ والا یہ جڑی مثال ہوندی ہے نا اور دو چیزیں دے اندر ہوندی ہے کہیں ویلے ہوندی ہے کیفیت دے اعتبار نال کہیں ویلے ہوندی ہے کمیت دے اعتبار نال کیفیت بھی چیزیں کمیت اور مقدار بھی چیزیں بلا شبہ ابو بکر دا ایمان اچھائے بلا شبہ عمر دا ایمان اچھائے بلا شبہ عثمان تے علی دا ایمان اچھائے بلا شبہ اصحاب محمد دا ایمان اچھائے میرا سونا کیفیت دی گل نہیں کمیت اور مقدار دی گل لے میں بالکل دیسی بندہ تے سوکھی زبان جنہ سیساں گل تنو سمجھ آوے سی کمیت اور مقدار دا معنی ہے ایمانیات دے حوالے نال جری جری چیز کو صحابہ نے مننے اون چیز کو منو ایمانیات دی جڑی صحابہ دی فہرست ہے سے کو صحابہ جے کو منے نہیں ہن کو منو جے کو نہ منے نہیں ہن کو نہ منو سمجھ آئیے صحابہ نبی کو خاتم النبیین مننے تو اس نبی کو خاتم النبیین مننے صحابہ مسلمہ قذاب کو نہیں منیا اسا نہیں مننا اور سمجھ آئیے ان گل سمجھ آ گئی ایمان صحابہ دے ایمان جیسا ایمان کی ناون دا غلط فہمی چ نہیں راونا صحابہ دی طرح ایمان لے آون دا معنی اے ہے ایمانیات دے حوالے نال جنہیں جنہیں چیزیں دے اتے صحابہ دا اعتقاد ہے ساکو بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے جنہیں چیزیں دا صحابہ انکار کیتے ساکو بھی انکار کرنے ہونا چاہیے ہے سمجھ آئیے نہیں سمجھ آئی ان صحابہ دے عمل دی بات حضرت نبی دے ایمان کو اللہ پاک نے آپ معیار بڑھائے حضرت نبی دے صحابہ دا عمل پیغمبر نے معیار اور نمونہ بڑھا کے پیش کی تھے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے تھی گئے میری امت دے لوگ 73 فرقے تھی ویسن کلہم فی النار سارے لوگ جہنم دے اندر ویسن الا ملت واحدہ ایک جماعت جنت دے اندر ویسی پیارے نبی نے فرمائے ما انا علیہ وآصحابی تیرے رستے تے میں محمد پہ جاندہ میری جماعت پہ جاندی یہ رستہ کامیابی والا رستہ یہ ان غور کر باؤ سن یہ نہیں فرمایا انا و اصحابی میں جنتیاں میرے صحابہ ہوتا ہے نہیں ہے یہ نہیں فرمایا کہ میں جنتیاں میرے صحابہ جنتیاں حضرت نبی سے ہی فرمائے علیہ السلام آپ نے فرمائے ما انا علیہ و اصحابی جنہیں رستے تے میں محمد پہ چلنا جنہیں رستے تے میرے صحابہ پہ چلنا اے رستہ کامیابی والا ہے یہ تو معلوم تھی دے نبی دا طریقہ تے صحابہ دا طریقہ نبی دا عمل تے صحابہ دا عمل نبی دا فیصلہ تے صحابہ دا فیصلہ جنہیں راہ تے نبی گئے جنہیں راہ تے نبی دے صحابہ گئے وہ رستے تے چلنا تو ضروری ہے یہی کو عدل صحابہ دا عمل حجت ہے وہ گل سمجھ آئیے
بھی حدیث کے اندر پیغمبر نے مزید وضاحت فرمائی ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے. حضرت پیغمبر نے فرمایا تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجذ، اپنے داڑے نال مضبوط پکڑو، بڑی مضبوطی نال انہوں تے قائم روا ہے. جڑے ویلے کم کرو صحابہ دے طریقے دے مطابق کرو، جڑا عمل کرو صحابہ دے عمل دے مطابق کرو، جڑی عبادت کرو صحابہ دی عبادت دے مطابق کرو. جڑے رستے تے میرے صحابہ گئے تساں بھی او رستے تے چلا ہے. صحابہ دے رستے کنے ہٹ کے کہیں بے رستے تے نہ چلا ہے، کہیں بے دی تابعداری نہ کرا ہے، کہیں بے رسماں پورا نہ کرا ہے. آپ نے فرمایا جڑے تمسک حاصل کرو، جڑے دلیل حاصل کرو میرے تے میرے صحابہ کنے حاصل کرا ہے. میرے صحابہ میرے تربیت یافتہ ہیں. اے جماعت کامیاب ہے، اے جماعت ناجی ہے، اے جماعت صالح تے عادل ہے، اے جماعت تقوی دی تاجدار ہے، اے میری ساری جماعت جنتی ہے. اگر انہیں دے رستے تے چل سو تو سبھی کامیاب تھی وے سو. کچھ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئیے؟ بھی حدیث پیغمبر نے مزید وضاحت فرمائیے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، لوگوں میں نہیں پتا میں محمد کتنا سا دنیا دے اندر رہنا، آخر میں بھی دنیا چھوڑ کے چلا ویسا. فقدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، لوگوں میرے بعد ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے، ابو بکر عمر دے نقش قدم تے چلا ہے، ابو بکر عمر تے اعتماد کرا ہے. انہیں دا طریقہ میں محمد دا طریقہ ہے. سچے دونوں بولو یار، کچھ بولو یار. بھی حدیث کے اندر آیا حضرت پیغمبر دی خدمت کے اندر ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مسئلہ پوچھن واسطے آئیاں. آپ نے فرمایا کل آنی. عرض کر دی یا رسول اللہ اگر میں کل آواں تے تسا موجود نہ ہوو میری رہنمائی کون کرے سی؟ حضرت پیغمبر نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِنِي فَاتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تو آویں تے میں نہ ہوواں میری جگہ تے ابو بکر صدیق ہو سی. ابو بکر کرے مسئلہ پوچھی، جڑی گل ابو بکر کرے ابو بکر تے اعتماد کری، ابو بکر دا فیصلہ میں محمد دا فیصلہ ہے. جلال پور پیر والا دے دوستوں اگر حاضر بیٹھو دیکھ دیا موتی آ گئے ہونے دوں چا فَإِن لَمْ تَجِدِنِي، میرے آقا فرمائے اس عورت کو اگر تو آویں فَإِن لَمْ تَجِدِنِي، اگر تو آویں تے میں کو نہ پاویں میں نہ ہوا، یعنی میں دنیا تو چلا ونجا. فاتی ابا بکرن، تو ابو بکر دے کولو آویں این کنے مسئلہ پوچھی انہوں تے اعتماد کر رہی. اتھو معلوم تھی دے کہ تقلید شخصی جائز ہے. تقلید شخصی دی ولی صاف دلیل ہے. سمجھ آئیے؟ کئی بیماریاں آیا وجہ نا، بیماری دا پتہ ہی ہوئے نا، یاد نہیں آج کل وائرس آیا وجہ وائرس، کہیں ملے کرونا ہے تے کہیں ملے ڈینگی ہے تے کہیں ملے نینگی ہے تے نہیں بدران ہے. آج کلی عقیدے دے وہ وائرس آئے ودن تے جلال پرانا میں سارے واسطے ویکسین چاہی ودا تو سا لوا ونجو انشاءاللہ فائدہ تھی سی. اگو انشاءاللہ عقیدہ توڑا پچوے سی. اگو انشاءاللہ زولہ کو انشاءاللہ ملکہ کو انشاءاللہ چھکیا کو انشاءاللہ جلدی نہیں میں بولیں دے، چھکی نہیں میں بولیں دے. میرے پیارے دوست بزرگوں، یہ سارے واسطے شاہراہ نجات ہے، یہ سارے واسطے نشان نجات ہے، یہ دستور حیات ہے. کامیابی چاہتے ہو تو یہ رستے دیتے ہو. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان علامہ شاطبی اپنی کتاب میں نقل کیتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، جری عبادت نبی دے صحابہ نے نہیں کی تھی تو سا عبادت نہیں کرنی. کو گل سمجھ آ دی؟ جری عبادت صحابہ نہیں کی تھی تو سا بول چا چکرے بولیں گا. کئی بندے میں کرے دریافت کرے تو اس بھی تم جو نبی دی محبت دا دعویٰ کرے نہیں اذان کرے پہلے صلاۃ کیوں نہیں میں پڑھدا، میں کہتا ہوں نہیں پڑھدا جو ابو بکر صدیق نہیں پڑھی. سچے تو ہوں نہیں پڑھدا جو حضرت عمر نہیں پڑھی، تو ہوں نہیں پڑھدا جو حضرت عثمان نہیں پڑھی، تو ہوں نہیں پڑھدا جو حضرت علی نہیں پڑھی، تو ہوں نہیں پڑھدا حضرت نبی دے زمانے 4 بانگے نبی دے 4 بانگے جو ایک بانگا بھی نہیں پڑھدا. کم از کم حضرت بلال تا پڑھیا کہ نہ پڑھیا؟ بول یار، ولی شان والا جوان آئی
وڈے مقام والا جوان ہے، وڈے مرتبے والا جوان ہے. صحیح فرمایا میں جو جنت دی سیر کیتی ہے میری ٹھے بندہ اگو ودا ٹردا ہا. میں کہ اے کون ہے؟ ہن تھوڑا بلال ہے. کون ہے؟ بولتا بولتا. حضرت نبی علیہ السلام نے واپس آ کے حضرت بلال کو دریافت کیتا. بلال اللہ نے میں کو جنت دا منظر دکھائے. میں ڈٹھے تو میں کہ اگو ودا چلدا ہاں. مینوں گل سمجھ نہیں آئی کیا وجہ اگو کیوں ٹردائی. حضرت بلال عرض کرتے یا رسول اللہ بیا تو مینوں پتہ کائے نہیں لیکن میں جناب دے عمل کو دیکھ کے عمل کرے نا، جناب دی سنت دی تابعداری کرے نا، جناب دے نقش قدم تے چلنا. آپ نے فرمایا کیڑی سنت تے عمل پیا کرے نہیں، کیڑا عمل کرے نہیں. حضرت بلال عرض کرنے یا رسول اللہ جڑے ویلے میں روزانہ وضو کرے نا، وضو دے بعد تو گنا نفل ادا کرے نا. حضرت پیغمبر فرمائے شاید یہ وجہ ہے تو جنت میں کرے اگو ودا ٹردا ہمیں. تیرا سنت اتنا عمل کرے تو جنت ہی ودا ٹردے. یہ تسا عمل کرے سو تسا پیچھے رہے ویسو کچھ نہیں میں بولیں لیکن شرط ہے ہوئے عمل سنت اللہ. ٹھیک ہے بولیں گے نہیں میں سنت سنت کہ بنیے کو کوڑی لگ دی ہے. صحابہ بڑا اہتمام فرمینے ہیں سنت سنت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوتے حملہ تھی گیا، حضرت شہید تھی گئے. شہادت کرے پہلے حضرت زخمی ہن، طبیعت نحیف کمزور ہے، خون وہنا پائے، لوگ بیمار پرسی واسطے آنے پہنے. ایک نوجوان حضرت امیر المومنین ملن واسطے آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ این حالت دے اندر زخمی حالت دے اندر حضرت عمر دی نظر پئی نوجوان دی لنگی تے چادر ٹکنے کنے تلنے پئی ویندی. حضرت عمر نے فرمایا نوجوانا میں کو ملن واسطے آئی، اپنی چادر دا خیال کر، ایک ٹکنے کنے تلنے پئی ویندی ہے. نبی دی سنت دے خلاف ورزی پیا کرے نہیں، سنت دے مطابق چادر نہیں پہنا. نبی کو کیا منہ دکھے سے کچھ سمجھ آئیے. اندازہ کرو صحابہ کتنا اہتمام کریں. تو حضرت بلال اجری شان اللہ بندہ بانگ کرے پہلے صلاة پڑھتا اللہ یار یہ جملہ تے کرے پکوا کھڑا ہے نہیں ہن یہ صحیح ہے. وڈے بے ایمان جڑے دیوبندی ہیں بانگ کرے پہلے صلاۃ نہیں پڑھ. میں کہ یار اسا تو فقیر لوگ ہیں، اسا فتوے نہ لے دے، اسا گالی گلوچ نہ کریں دے، سب تبرہ نہ کریں دے، تیری بات دا جواب سختی نال نہ دیں دے، لیکن ایک عرضی ضرور پیش کریں نا، ایک درخواست ضرور پیش کریں نا. جلال پور والا حالی تو میرے تے فتوے ودا لے نہیں جو میں غریب لاوارث ہاں، لیکن اے تو سوچ تو جو آتے ہیں جڑا بانگ کرے پہلے صلاۃ نہیں پڑھدا بے ایمان ہے. میں تو بے ایمان تھیا. حضرت بلال جو کوئی نہ پڑھتا، حضرت بلال کیا ہا؟ جواب سوچ کے جل برس ہونا نا. ساری بانگ ادھوری ہے، بلال دی بانگ پوری ہے. بول یار کچھ نہیں بولے نا. بانگ کرے پہلے صلاۃ ہے. بول بول بول. ابو محذورہ دی اذان کرے پہلے صلاۃ ہے. حضرت سعد دی اذان کرے پہلے صلاۃ ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم دی اذان کرے پہلے صلاۃ ہے. مکے دا بانگا صلاۃ پڑھ دے، مدینے دے بانگے صلاۃ پڑھ دن، مسجد کو بعد بانگا نبی دے زمانے صلاۃ پڑھ دے. صرف تھنگ تک گل نہیں پئی مکدی. حضرت ابو بکر دا زمانہ اذان کرے پہلے صلاۃ کائیں نہیں، حضرت عمر دا زمانہ اذان کرے پہلے صلاۃ کائیں نہیں، حضرت عثمان دا زمانہ اذان کرے پہلے صلاۃ کائیں نہیں، حضرت علی دا زمانہ اذان کرے پہلے صلاۃ کائیں نہیں، حضرت حسن دا زمانہ اذان کرے پہلے صلاۃ کائیں نہیں، حضرت معاویہ دا زمانہ اذان کرے پہلے صلاۃ کائیں نہیں، عمر بن عبد العزیز دا زمانہ اذان کرے پہلے صلاۃ کائیں نہیں، حضرت ابو حنیفہ دا زمانہ اذان کرے پہلے صلاۃ کائیں نہیں، امام مالک دا زمانہ اذان کرے پہلے صلاۃ کائیں نہیں، امام شافعی دا زمانہ اذان کرے پہلے صلاۃ کائیں نہیں، احمد ابن حنبل دا زمانہ اذان کرے پہلے صلاۃ کائیں نہیں، حتیٰ کہ تیرا یارویں والا پیر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی دا زمانہ اذان کرے پہلے صلاۃ کائیں نہیں. جڑے اذان کرے پہلے صلاۃ نہیں پڑھتے بے ایمان نے فتوی نے سارے تے ویدا پہ کوئی نہ. جواب سوچ کے جدا ہے. میں ادا سوڑی جانتے رحم کر، زبان تے کنٹرول کر. اللہ دا بندہ رسم اعلیٰ طریقہ اختیار نہ کر. بانگا اوے دے جی میں سوڑا پاک نبی دی بات سچے. اچھی بول یار، چکی بول یار.
جرا کم صحابہ کرنے اصلا وہ کرنے صحابہ ایک کم نہیں کیتا اگو جو دیا میرے پیر حضرت علی دی خلافت زمانہ حضرت علی دی خلافت زمانہ حضرت علی دی خلافت زمانہ حضرت علی چوتھا خلیفہ ہے حضرت علی خلیفہ راشد ہے حضرت علی دی خلافت زمانہ حضرت علی دی مسجد کوفہ دے اندر حضرت علی دے سامنے حضرت علی دا پاگا حضرت علی دے سامنے اپنی پاک دے اندر اشہد ان علی ولی اللہ دا جملہ نہیں آتا اگر کوئی بندہ ثابت کر دے وے جرا انعام آکسی میں دے سا حوالہ کو اسد حضرت علی دے راہ پہ چل دے اگو انشاءاللہ دولہ کی انشاءاللہ چھکیا کی انشاءاللہ ملکیا کی انشاءاللہ میرے پیر علی کلے کئی بندے دریافت کی تھا حضرت عمر نے 20 تراویح دا فیصلہ کیتے حضرت علی نے فرمائے عمر خلیفہ راشد ہے پیغمبر انہی سنت دی تابعداری دا حکم دے گئے میں علی عمر دا تابعدارا عمر جرا فیصلہ کیتے سچا فیصلہ کیتے سچے میں کئی خراب روپے دا حوالہ نقل کیتے افسوس ہے تو سا توجہ جنہی میں فرمے دے تو آنا ذوق کوئی نہیں تو آنی پسے توجہ کوئی نہیں اصل تُسا حضرات واسطے کتنی محنت پائے کریں نے میرے پیر علی دا ارشاد گرامی رمضان المبارک دی پہلی رات ہے حضرت علی گھروں نکلا لوگ مسجد دے اندر تراویح پڑھنے دے جمع تھے بیٹھن حضرت علی نے منظر دیکھا آپ نے سونا منظر دیکھ کے حضرت عمر دے حق دے اندر دعا فرمائی نور اللہ قبر عمر کما نور مساجدنا اللہ عمر دی قبر کو منور کر رہے عمر سارے مسجد کو تراویح نال منور کر گئے سچے عمر دا طریقہ نبی دے فرمان دے مطابق سنت ہے اور تصدیق کرنے والا میرا پیر علی ہے سچے بول یار چکر ہے بولے باقی یہی غلط فہمی تھی کھڑی ہے کئی کئی بندے ودے آدن ہنی 20 تراویح عمر بنائے استغفر اللہ لا حول ولا قوت انا للہ و انا الیہ راجعون تو کو تو گل سمجھ نہیں پہلی گل تے تو کو بنیادی گل ہی سمجھ نہیں دوسری گل ہے تو کو دا حکم ہی سمجھ نہیں اگر تھک نہیں گیا تو میں نسے نا حضرت ٹائم تو صاحب میں ٹائم نیڑے لگ گئے بس اگو انشاءاللہ ٹھیک ہے اگو انشاءاللہ توجہ کریں تراویح حضرت عمر نہیں بڑھائی تراویح دی نماز سونے نبی آپ پڑھائی حضرت پیغمبر علیہ السلام پڑھائی بھی ہے حضرت پیغمبر تراویح دا اعلان ہی کروائے وہ لوگوں رمضان دا چند نظر آ گئے آج تراویح تھی شہید دا اعلان ہے صحابہ اعلان کھڑے کریں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلان کر پہلے بھیجنے دیکھو چند نظر آ گئے یا رسول اللہ چند نظر آ گئے حضرت پیغمبر نے فرمایا وہ لوگوں کے اندر اعلان کر رہا ہوں رات کو تراویح بھی تھی سی تے سویرے روزہ بھی تھی سی سچے اونچی بول یار دوجی بات حضرت نبی علیہ السلام نے تراویح دی نماز خود پڑھائیے تراویح دی ترغیب فرمائیے آپ نے فرمایا جرا رمضان دی رات قیام کر رہے اللہ گناہ معاف کر رہے سچے پھر آپ علیہ السلام نے تراویح دی نماز خود پڑھائیے حکرات وتبیرات 3 رات آپ نے پڑھائیے جماعت نال پڑھائیے مسجد دے اندر پڑھائیے تراویح پڑھنے والے صحابہ پڑھاون والا پاک نبی ہے قرآن سناون والا نبی ہے سنن والے پاک نبی دے صحابہ یہ تک کہیں کوڑ ماریا جو عمر بڑھائیے استغفر اللہ لا حول ولا قوت تراویح عمر نہیں بڑھائیے سمجھ آئیے اتنی گل سمجھ آئیے 3 رات آپ نے تراویح پڑھائیے حکرات وتبیرات یہ 3 رات پڑھائیے حضرت پیغمبر نے بڑا اہتمام کیتے جمع اہلہ والناس حضرت نبی نے کنبے قبیلے کو جمع کیتا سب لوگوں نے سڑوایا مسجد نبی لوگوں نال بھریج گئی حضرت پیغمبر نے امامت عام فرمائیے نبی دے صحابہ فرمیندل اتنے دیر تئی نبی سے تراویح پڑھائیے حتی ان یفوتنا الفلاح سکو خطرت ہے جو اج سحری دا ٹائم موکوے سی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے سائیں جری تراویح اتنی دیر تک پڑھائی آئی وہ 20 رکعت آئی کتنی مصنف ابن ابی شیبہ چے تبرانی چے نسائی چے امام تبرانی دی اوسطی چے امام بہقی دی سونانی چے کئی کتابیں میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابن عباس کنے مروی ہے انہیں فرمایا سائیں 20 رکعت پڑھے سچے بولو
اگلے نماز صحابہ انتظار کرے دے رہے حضرت ابھی تشریف نہیں گننا ہے سویرے پوچھنے یا رسول اللہ رات تراویح واسطے نہیں بھی آئے آپ نے فرمائے میرے صحابہ توجہ کرائے آپ نے فرمائے میرے صحابہ اے نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے میں کو خطرہ تھا کہ میری امت تے فرض نہ ہو جاوے میں اس واسطے نہیں آیا فرض تھی گئی تے کہیں ترک چکی تھی تو گناہ زیادہ تھی سی اس واسطے میری انتظار نہ کرو بس تسا پڑھ چھوڑی کرو کیونکہ وحی اترتی پئی ہائی صحیح امت تے کمال شفقت تے ہمدردی فرمائیے اس واسطے آپ نے مزید وہ نماز نہیں پڑھائی سمجھ آئیے بعد جماعت تھئیے تراویح تھئیے صحیح آپ پڑھائیے 20 رکعت پڑھائیے انہیں بعد آپ نے این حکمت دے تحت انہیں اہتمام نہیں فرمایا حضرت پیغمبر دی رحلت تھی گئی ہے صدیق اکبر دا زمانہ آیا لوگے نے دشمنے نے اسلام دے خلاف سازشاں شروع کر دیتیاں مسلمہ قذاب دا فتنہ زیادہ تھی گیا ختم نبوت دا انکار کرن لگ گئے کئی لوگ مرتد تھی من لگ گئے کنہیں لوگ زکاة دا انکار شروع کر دیتا حضرت نبی علیہ السلام تو بعد کئی فتنے ظاہر صدیق اکبر انہیں وڈے مسئلے کو حل کریں دے رہ گئے اور چھوٹے مسائل دی طرف توجہ کم دیتی دور آ گیا فاروق اعظم دا حضرت عمر نے دیٹھا کہ بھئی لوگ پہ سمجھے دن شاید تراویح غیر اہم میں آپ نے فرمایا اللہ دے بندے غیر اہم نہیں اہم نماز تراویح تھی سی با جماعت تھی سی کئی لوگ کلے پڑھ دے ہن کئی چھوٹا جماعتاں کریں دے ہن حضرت عمر فرمائے این نہ کرو او نبی علیہ السلام نے چھوڑی ہائی این خطرے دے تحت وحی اتر دی پئیے تراویح فرض نہ تھی ونجے اور پیغمبر دنیا تو رحلت کر گئے وحی آمن بند تھی گئی او خطرہ ٹل گئے فرضیت والا لہذا اے سنت مؤکدائے تراویح تھی سی با جماعت تھی سی مسجد دے اندر تھی سی اور ایک امام دے پیچھو تھی سی ایک کم کیتے حضرت عمر نے تو سدسو انہیں اندر حضرت عمر دا کوئی اضافہ ہے بولو تو سا کوئی الزام نہیں ودے عمر دے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف انہا انتظام فرمائے صرف انہا اہتمام فرمائے صرف ترغیب فرمائیے ایک معمولی نہ سمجھو غیر معمولی شے ہے انہا اہتمام کر لو باقاعدہ نماز تھی سی حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب نے حکم دیتا پیغمبر طے کرے قرآن